اگر پوری دنیا کے انسان اور جن سب جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اس بات کی کہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت یا آیت بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ قرآن میں جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی ہیں، سائنس آج ان چیزوں سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ اس زمانے میں قرآن کا ان باتوں کا بیان کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اس طرف متوجہ کیا کہ فطرت پر غور و فکر کریں اور اس میں اس کی نشانیاں تلاش کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی سب سے حقیر اور کمزور مخلوقوں میں سے ایک کی مثال بیان کی جس میں موجود مطلب کو سمجھ کر ایک انسان اس دنیا کا اصل مقصد سمجھ سکتا ہے۔ تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور انہی جانداروں میں سے ایک جاندار مچھر ہے۔ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے کہنے لگے کہ بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت پڑی؟ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، چاہے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ تو وہ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں ایسی مثال سے اللہ کا کیا مقصد؟ اللہ بہتروں کو اس سے گمراہ کرتا اور بہتوں کو اس سے ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکمے ہیں۔ مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جانور ہے، مگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مچھر کے لیے قرآن میں بعودت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ لفظ مؤنث یعنی مادہ ہے۔ مچھر کی دنیا میں کوئی 3500 اقسام ہیں، اور ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ اقسام ہی انسانوں اور حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے، جبکہ نر مچھر نباتات پھلوں کا رس چوستا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اس کی پہچان تو آج کی میڈیکل سائنس نے کی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آج سے 1400 سال قبل جب سائنس کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا، مچھر جیسے چھوٹے سے جانور کے بارے میں بتا دیا کہ اس میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، جسے آج کی میڈیکل سائنس نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد کھوجا۔ آج ہمارے پاس ایسی جدید خوردبین ہے جو کسی چیز کو سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑا کر کے دکھاتے ہیں، جبکہ قرآن میں بعودت کا لفظ بول کر 1450 سال قبل بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے۔ منافقوں نے اگرچہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کی وجہ سے قرآن پر اعتراضات کیے، لیکن اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی اور اس چھوٹے سے جانور کی ساخت اور بناوٹ پر غور فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں باریک بینی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے کہ جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اس چھوٹے سے حیوان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء ہیں جو خشکی زمین کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہاتھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے 2 عضو یعنی سینگ اور ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں۔ یہ ظاہر کمزور سا جانور جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا، اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے خالی ہے، وہ قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے،
اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو عاجز کر دیتا ہے، اور اللہ نے اس چھوٹے سے مچھر سے بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ اور وہ مچھر ہی تھا، بلکہ وہ لنگڑا مچھر جس سے وقت کے بادشاہ نمرود کو اللہ نے ہلاک کر دیا، وہ ناک سے ہو کر نمرود کے دماغ میں جا پہنچا اور اس کے دماغ کو کھانے لگا۔ جب اس کے سر پر جوتے پڑتے تو اسے آرام ملتا۔ ایک دن درباریوں نے اس کے سر پر زور سے جوتا مارا تو نمرود کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا جہاں کے سب زندہ مخلوقات جمع ہو جائیں اور باہم مل کر کوشش کریں کہ ایک مچھر بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس جاندار کی خلقت کے اسرار پر ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی اور وہ تھک کر انجام کو پہنچ جائیں گے۔ آج میڈیکل سائنس نے مچھر کی 3500 کے لگ بھگ اقسام کی کھوج کی ہے، لیکن یہ تعداد یقیناً نہیں۔ اب ان کی کل اقسام کتنی ہے یہ صرف ایک اللہ ہی کو علم ہے۔ میری طرح آپ میں سے بھی بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا ہوگا کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے، لیکن جب آپ ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھیں تو آپ کا دماغ حیران رہ جائے گا کہ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر بھی کئی آنکھیں ہیں اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں جاننے لگو گے تب آپ کے ذہن میں بھی یہ آیت کریمہ آئے گی۔ سائنس نے اس مچھر کے بارے میں بہت کچھ انکشافات کیے ہیں کہ یہ چھوٹی سی مخلوق کتنے انسانوں کی جان لیتا ہے۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہیں جو سب کے سب اس کے سر میں ہیں۔ ایک مچھر کے 48 دانت ہیں، اس کے 3 دل ہیں اور تینوں مختلف قسم کے ہیں۔ مچھر کے سونڈ میں سے چھریاں ہیں اور ہر چھری کا اپنا کام ہے۔ مچھر کے دونوں طرف مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے اور اسی کے ذریعے یہ انسانی جلد کی رنگت کو اندھیرے میں پہچانتا ہے۔ مچھر کی سوئی میں نشہ کرنے کا نظام ہے جس سے کاٹتے وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتا اور کٹی ہوئی جگہ خون چوسنے سے سوج جاتی ہے۔ ایک مچھر کے اندر خون کو پہچاننے کا نظام بھی ہے، اس لیے وہ ہر خون نہیں چوستا۔ اس بارے میں سائنس کی سب سے حیران کن تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک مچھر کے اوپر اس کے پر ہوتے ہیں جو اس سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، اور مچھر کے پر کے اوپر ایک مائکروسکوپک پیراسائٹ ہوتا ہے، ایک جاندار جو مچھر سے بھی حقیر چیز ہے، جو تمہیں اپنی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے اعمال اور غلط کاموں کی مثال دینے کے لیے ایسی چیزوں کو سامنے لانے میں کوئی مشکل نہیں، اور یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں مچھر کی مثال دینے کے بعد فرمایا کہ بے شک اللہ اس بات سے بالکل حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، چاہے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ لینے، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک و شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔